بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جس طرح کا دور یہ چل رہا ہے اس وقت، جو معاشرے کی حالت ہے، تو ہم ذاکرین کو تلاش کیا کرتے پھر رہے ہیں کہ کچھ ذکر والے ملے ہیں تو صحیح اللہ عز و جل کے بندے، لیکن وہ ایسے تو نہیں ملتے کہ ہم گھر بیٹھے بٹھائے کہ ہمیں مل جائے، نہیں۔ جب تک ہم ان کی جستجو نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے دوستوں سے نہیں ملنے دے گا ہمیں، چاہے وہ ہماری قرب و جوار میں بھی ہیں، تب بھی رب ان پہ ایسا پردہ ڈال دے گا کہ وہ ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ عز و جل کے ایسے دوست ہماری قربت میں سے چلے جاتے ہیں، اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر ہم لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ ایک بندہ ہمارے اتنے قریب تھا اور جو رحمت کی گھڑیاں اس پہ برستی رہتی تھی، جو رحمت اس پہ برستی رہتی تھی، ہم اس کے حقداری نہ ہو سکے، ہمیں خبر ہی نہیں، ہم صرف اپنی میں رہتے ہیں کہ میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں تو اب میں صرف جو ہے نا رب کا خاص بندہ میں ہی ہوں۔ بے شک یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل کا جو ذکر ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، کہ اعمال میں سے سب سے کون سا عمل افضل ہے؟ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ عز و جل کا ذکر، اس سے افضل کوئی اور بات نہیں ہے۔ تو ذاکرین جو اللہ تعالیٰ عز و جل کے ذکر والے لوگ ہیں، تو جو ان کی قربت میں رہتا ہے وہ بھی خوش بخت سے ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی قربت، اللہ تعالیٰ عز و جل کے ذکر والوں کی قربت میں کوئی بندہ بیٹھا ہو اور وہ نامراد ہو، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میدان حشر میں یہ ذکر والوں کا ذکر فرماتے ہوئے میرے آقا پاک احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ سے فرمایا کہ میدان حشر میں جن 7 بندوں پہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا کرم ہوگا اور وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ذاکرین ہوں گے جو رات کی اندھیریوں میں اپنے اللہ تعالیٰ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوتی ہیں، وہ اس دن اس سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو، وقت ابھی ہے ہمارے پاس، جب تک سانسیں باقی ہیں تو ہمارے پاس وقت ہے، آج بھی لوٹ جائیں تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اس طرف جانے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل بھی ذاکرین کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اتنا زیادہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ مجھ سے مانگنے کا وقت ہی ان کو نہیں ملتا، ایسے بھی اللہ عز و جل کے دوست ہیں کہ میرا ذکر کرتے کرتے ان کے پاس پھر وقت ہی نہیں بچتا کہ وہ مجھ سے مانگے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ پھر میں ان کو بن مانگے وہ عطا کرتا ہوں جو ان کے دلوں کی خواہش ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے میں ان کو عطا کرتا ہوں۔